بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ زبان سے یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تسبیح کریں اور قرآن مجید پڑھیں، اور دل سے یاد کرنا یہ ہے کہ ان دلائل میں غور کریں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دال ہیں اور احکام میں غور کریں، اور اعضاء سے یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے اجتناب کریں۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان دلائل میں غور کریں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دال ہیں، احکام میں غور کریں۔ زبان سے یاد کرنا یہ ہے کہ تسبیح کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، اور اعضاء سے یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے اجتناب کریں۔ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تم کو ثواب عطا کروں گا۔ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی میں تم کو ثواب عطا کروں گا اور میں تم کو ثواب عطا کروں گا اور تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ثواب کو اور رضا کو ذکر کے ساتھ تعبیر کیوں کیا؟ سوال ہوتا ہے اذکرکم میں ثواب و رضا کو ذکر کے ساتھ تعبیر کیوں کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس کو ذکر کے ساتھ تعبیر کرنا یہ مشاکلتاً ہے کہ فاذکرونی میں ذکر کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، تو ثواب و رضا کو بھی اذکرکم ذکر کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ثواب و رضا کو ذکر کے ساتھ تعبیر کرنا مشاکلتاً ہے کہ پیچھے اذکرکم ذکر ہے تو ثواب و رضا کو بھی اذکرکم میں ذکر کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ثواب و رضا ذکر کا نتیجہ ہے، اسی وجہ سے اس کو اذکرکم ذکر کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ثواب و رضا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نتیجہ ہے، اسی وجہ سے ثواب و رضا کو اذکرکم کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ واشکروا لی فرمایا، واشکرونی کیوں نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے؟ سوال ہوتا ہے واشکروا لی فرمایا، واشکرونی کیوں نہیں فرمایا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے؟ جواب یہ ہے کہ واشکروا لی میں فصاحت زیادہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا واشکروا لی۔ واشکروا لی میں لام کے ساتھ ذکر کرنے میں فصاحت زیادہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا واشکروا لی۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا وجہ شکر کو مؤخر کیا اور ذکر کو مقدم کیا؟ شکر کا ذکر بعد میں ہے اور ذکر کا ذکر پہلے ہے۔ جواب یہ ہے کہ شکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اشتغال ہے اور ذکر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اشتغال ہے، مشغول ہونا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اشتغال اہم ہے، اسی وجہ سے ذکر کو مقدم کیا۔ جواب یہ ہے کہ شکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اشتغال ہے اور ذکر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اشتغال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اشتغال اہم ہے، اسی وجہ سے ذکر کو مقدم کیا۔ ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ ولا تکفرون اصل میں تھا ولا تکفرونی، یا متکلم کو حذف کر دیا تو ہو گیا ولا تکفرون، اور یہ حذف اس لیے کیا تاکہ فواصل کی رعایت ہو جائے، یعنی آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے، جیسے تہتدون، تعلمون، لا تکفرون۔ لا تکفرون اصل میں تھا لا تکفرونی، یا متکلم کو حذف کر دیا تو ہو گیا لا تکفرون، اور یہ حذف اس لیے ہے تاکہ فواصل کی رعایت ہو جائے، یعنی آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے، جیسے تہتدون، تعلمون اور لا تکفرون۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے جب فرمایا واشکروا لی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میری ناشکری مت کرو، تو پھر اس کے بعد ولا تکفرون کو ذکر کیوں فرمایا؟ جب فرمایا واشکروا لی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میری ناشکری مت کرو، تو اس کے بعد ولا تکفرون کو صراحتاً ذکر کیوں فرمایا؟
جواب یہ ہے کہ ولا تکفرون کا ذکر اس لیے ہے تاکہ عموم ازمان کا فائدہ دے، ہر زمانے میں عمومیت کا فائدہ دے کہ ہر زمانے میں میرا شکر ادا کرو، کسی زمانے میں میری ناشکری مت کرو۔ جواب یہ ہے کہ ولا تکفرون فرمایا تاکہ عموم ازمان کا فائدہ دے کہ ہر زمانے میں میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری بالکل مت کرو۔